السلام علیکم، محدث ٹی وی میں خوش آمدید۔ پروگرام کی 9ویں قسط پیش خدمت ہے۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، فتنہ دجال کی ہولناکی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے اس فتنے کا تذکرہ کرتے تو صحابہ کے چہروں پہ خوف کے آثار نمودار ہو جایا کرتے تھے۔ فتنہ دجال میں وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کو ڈرا دیا؟ خوفناک جنگ یا موت کا خوف؟ صحابہ رضوان اللہ اجمعین ان چیزوں سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ وہ جس چیز سے ڈرے وہ دجال کا دھوکہ اور فریب تھا کہ وہ وقت اتنا خطرناک ہوگا کہ صورتحال سمجھ میں نہیں آئے گی، گمراہ کرنے والے قائدین کی بہتات ہوگی، پھر پروپیگنڈا کا عالم یہ ہوگا کہ لمحوں میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیا جائے گا۔ انسانیت کے دشمنوں کو نجات دہندہ اور نجات دہندہ کو دہشت گرد ثابت کیا جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ دجال کو کھول کر بیان فرمایا، اس کا حلیہ، ناک، نقشہ، یہاں تک کہ ظاہر ہونے کا مقام بھی بیان فرما دیا۔ لیکن کیا کیا جائے امت کی اس غفلت کو کہ اس نے اس فتنے کا تذکرہ ہی چھوڑ دیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے مناسب ہوگا کہ دجال کے بارے میں یہودیوں کا نظریہ کیا ہے، اس بارے میں آپ کو کچھ بتایا جائے۔ دجال کے بارے میں یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ ہوگا، تمام یہودیوں کو بیت المقدس میں آباد کرے گا، پھر ساری دنیا پر یہودیوں کی حکمرانی ہوگی۔ دنیا میں کوئی بھی خطرہ یہودیوں کے لیے باقی نہیں رہے گا، تمام دہشت گردوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور ہر طرف امن و امان اور انصاف کا دور دورہ ہوگا۔ غرض جو پیش گوئیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وارد ہوئی ہیں، یہودی ان کو دجال کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس سلسلے میں عیسائیوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم مسیح موعود کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ مسلمان اینٹی کرائسٹ یعنی مسیح مخالف ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دجال کے خروج سے پہلے چند سال دھوکہ و فریب کے ہوں گے۔ سچے کو جھوٹا بنایا جائے گا، جھوٹے کو سچا، خیانت کرنے والے کو امانت دار بنایا جائے گا اور امانت دار کو خیانت کرنے والا قرار دیا جائے گا، اور ان میں روبیزہ بات کریں گے۔ پوچھا گیا روبیزہ کون؟ فرمایا گھٹیا لوگ، وہ لوگوں کے معاملات میں بولا کریں گے۔ دجال کے معنی ہے حقیقت کو چھپانے والا، سب سے بڑا دھوکے باز اور چال باز۔ دجال کا مادہ دجل ہے جس کے معنی ہے غلط ملت کر دینا، تلبیس یعنی شیطانی چالوں سے دوسرے کو دھوکہ دینا، التباس میں ڈالنا، ملمہ سازی کرنا، حقیقت کو چھپانا، جھوٹ بولنا اور غلط بیانی کرنا۔ گویا دجال میں یہ تمام منفی اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اس دور پر یہ حدیث کتنی صادق آتی ہے، نام نہاد مہذب دنیا کا بیان کردہ جھوٹ جس کو پڑھے لکھے لوگ بھی سچ مان چکے ہیں۔ اس حدیث میں دھوکے کا ذکر ہے جو کہ کم بارش کی جانب اشارہ ہے، چنانچہ شرح ابن ماجہ میں اس کی تشریح یوں درج ہے کہ ان سالوں میں بارشیں بہت ہوں گی لیکن پیداوار کم ہوگی، اور یہی ان سالوں میں دھوکہ ہے۔ حدیث کے آخر میں گھٹیا لوگوں کے معاملات میں مداخلت کا ذکر ہے۔ اس کی بڑی اچھی مثال ہمارا اپنا ملک ہے، جہاں پر معاشرتی اور سیاسی معاملات اب گھٹیا قسم کے لوگوں کے زیر اثر ہی پروان چڑھتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان روز بروز معاشی، معاشرتی اور اخلاقی طور پر گراوٹ کا شکار ہے، اور کچھ یہی حال پوری اسلامی دنیا کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ دو خیموں یعنی جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں، ایک اہل امان کا خیمہ جس میں بالکل نفاق نہ ہوگا اور دوسرا منافقین کا خیمہ جس میں بالکل ایمان نہیں ہوگا، تو جب دونوں اکٹھے ہو جائیں یعنی اہل ایمان ایک طرف اور منافقین ایک طرف، تو تم دجال کا انتظار کرو کہ آ جائے یا کل آئے۔ اللہ رب العزت کی حکمتیں بہت نرالی ہیں، وہ جس سے چاہے کام لے لیتا ہے۔ مسلمان خود تو یہ کام نہ کر سکے، البتہ اللہ نے دوسروں کے ذریعے یہ کام کروا دیا۔ کافی بڑی تعداد تو ان دونوں خیموں میں داخل ہو چکی ہے، لیکن ابھی کچھ باقی ہیں۔ ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ کس خیمے میں ہے یا کس خیمے کی جانب اس کا سفر جاری ہے۔ سب کچھ تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس میں مزید تیزی آ جائے گی، اب کھل کر سامنے آنا پڑے گا۔ اس آخری مارکے میں منافقت نہیں چلے گی، نہ ہی یہ عیاشی اب زیادہ دن چلے گی۔ دوغلے پن والی اقوام، گروہ اور افراد کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم کس جانب ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو آج فیصلہ کر لیں کہ وہ حق کے ساتھ ہیں۔ یہ مارکے کا فیصلہ کن مرحلہ ہے، لہٰذا ہر ایک کو تو ایک طرف ہونا ہی پڑے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ دجال کے آنے سے 3 سال پیشتر قحط سالی ہوگی۔ پہلے سال بارش کا تیسرا حصہ بحکم الہی روک لیا جائے گا اور زمین کی پیداوار کا بھی تیسرا حصہ کم ہو جائے گا۔ پھر دوسرے سال اللہ آسمان کو حکم کرے گا کہ وہ 2/3 بارش روک لے، اور یہی حکم زمین کو ہوگا کہ اپنی پیداوار 2/3 کم کر دے۔ تیسرے سال آسمان بارش کا ایک قطرہ نہ برسے گا، نہ زمین سے کچھ پیدا ہوگا، اور تمام جانور اس قحط سے ہلاک ہو جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ آپ سے پوچھا گیا پھر اس وقت لوگ زندہ کیسے رہ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ان کی غذا کے قائم مقام اس وقت ان کا لا الہ الا اللہ کہنا اور اللہ اکبر کہنا اور سبحان اللہ
کہنا اور الحمدللہ کہنا ہوگا، یعنی قحط کے وقت اللہ کی حمد بیان کرنا انہیں کفایت کرے گا۔ ناظرین، دنیا میں پانی کی قلت کوئی ڈھکا چھپا معاملہ نہیں ہے۔ بعض علاقے بارش نہ ہونے اور دیگر ممالک کے ڈیم بنا کر پانی روک لینے کے باعث خشک سالی کا شکار ہیں، جبکہ کچھ علاقے سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہیں۔ اس روایت میں ہے کہ آسمان بارش روک لے گا اور زمین اپنی پیداوار روک لے گی، جبکہ مسند اسحاق بن راہویہ کی روایت میں ہے کہ تم آسمان کو بارش برساتا دیکھو گے حالانکہ وہ بارش نہیں برسا رہا ہوگا، اور تم زمین کو پیداوار اگاتے دیکھو گے حالانکہ وہ پیداوار نہیں اگا رہی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش بھی برسے گی اور زمین پیداوار بھی اگائے گی، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے۔ موجودہ دور میں اس کی بہت سی صورتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ عالمی زراعت کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے جو پالیسیاں یہودیوں نے بنائی ہیں، اس کے اثرات بشمول پاکستان اب تمام دنیا میں عملی طور پر نظر آتے ہیں۔ دجال کا فتنہ بہت وسیع ہوگا۔ کیا بات ہے کہ آج لوگ اس فتنے کو اس معنی میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے جس معنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سمجھا۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ ہے کہ آج اگر کوئی مسلمان یہ حدیث سنتا ہے کہ دجال کے پاس کھانے کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی، تو اس حدیث کو وہ اس حال میں سنتا ہے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اور اس کو پانی کی کوئی طلب نہیں، لہٰذا وہ دجال والے حالات کو بھی اپنے بھرے پیٹ اور تر گرے والی صورتحال پر ہی قیاس کرتا ہے، اور یہ حدیث سنتے وقت اس کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر بالکل نہیں آتا کہ وہاں حالت کیا ہوگی کہ دنوں سے نہیں بلکہ ہفتوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی دیکھنے کو نہیں ملا ہوگا، بھوک نے بڑے بڑوں کو نڈھال کر دیا ہوگا، پانی نہ ملنے کے باعث حلق میں کانٹا چبھ رہا ہوگا۔ جب آپ گھر کے اندر قدم رکھیں گے تو سامنے اولاد نظر آئے گی جن کے ایک اشارے پہ آپ ان کی ہر خواہش پوری کر دیا کرتے تھے، آج وہی بچے آپ کے سامنے ہیں۔ شدت پیاس سے زبان نکلی ہوئی ہے، کئی دنوں کے فاقے نے گلاب جیسے چہرے سے زندگی کی رونق چھین لی ہوئی ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ آخر آپ بھی تو انسان ہیں۔ ایسے وقت میں باہر سے کھانے کی خوشبو اور پانی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ آنے والا مسیحا اعلان کرتا ہے کہ اے بھوک و پیاس کے مارے ہوئے لوگوں، یہ لذیذ خوشبودار کھانے اور یہ ٹھنڈا میٹھا پانی تمہارے لیے ہی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ اور آپ کے گھر میں آدھی زندگی تو ویسے ہی لوٹ آئی۔ مسیحا پھر کہتا ہے یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی ہے، لیکن کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ اس کھانے اور پانی کا مالک میں ہوں؟ کیا تم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہو کہ یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے؟ کھانے اور پانی کی طرف بڑھتے آپ کی قدم کچھ دیر کے لیے رک گئے اور آپ سوچنے لگے۔ آپ کی یادداشت نے کہا یہ الفاظ کچھ جانے پہچانے لگتے ہیں۔ آپ کو یاد آ گیا کہ یہ مسیحا کون ہے، لیکن تبھی پیچھے سے بچوں کے بلکنے کی آواز تیز ہو گئی، ماں کی چیخیں سنائی دیں۔ آپ دوڑتے ہوئے گئے تو آپ کے جگر کا ٹکڑا، آپ کا بچہ موت و حیات کے درمیان لٹک رہا ہے۔ اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو آپ کا بچہ بچھڑنے سے بچ سکتا ہے۔ اب ایک طرف گھر والوں کی محبت ہے اور دوسری طرف ایک سوال کا جواب، ایک طرف خوشیوں بھرا گھر ہے اور دوسری طرف ماتم کدہ، گویا ایک طرف آگ ہے اور دوسری طرف سرسبز باغات۔ اب ذرا بتائیے کہ کیا معاملہ اتنا ہی آسان ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ تاریخ انسانی کا بھیانک ترین فتنہ ہے۔